جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا، نبی پاک کے نام پاک کی تعظیم کرنا کس قدر برکتیں رحمتیں لاتا ہے۔ بڑا ہی عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت گناہ گار اور مجرم شخص تھا، اور 100 سال اس نے فسق و فجور میں گزار دیے، 100 سال تک اللہ کی نافرمانی کی۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے گھسیٹ کر کوڑا کرکٹ کی جگہ پر ڈال دیا، یعنی جب کوڑا ڈالا جاتا تھا نا وہاں اس کو ڈال دیا، کہ اتنا بڑا گناہ گار، نہ اس کی تجہیز کی، نہ اس کو کفن دیا، نہ اس کا نماز جنازہ پڑھا، بلکہ مرنے کے بعد کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ اے پیارے کلیم، ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور بنی اسرائیل نے اسے گندگی میں پھینک دیا ہے، آپ اپنی قوم کو حکم دے کہ وہ اسے وہاں سے اٹھائیں، تجہیز و تکفین کر کے آپ اس کا جنازہ پڑھائیں اور لوگوں کو بھی جنازہ پڑھنے کی رغبت دلائیں۔ ایک طرف 100 سال کے گناہ، پورے شہر میں گویا بڑا گناہ گار مشہور، اور اب اس کا جنازہ پڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے نبی کو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو، اور کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بھی کہیں اس کا جنازہ پڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر گئے۔ جب وہاں گئے تو آپ نے میت کو پہچان لیا اور تعمیل حکم تھا، مگر عرض کی یا اللہ، یہ شخص تو مشہور ترین مجرم تھا، بجائے سزا کے اتنی بڑی عنایت کا حقدار کیسے بن گیا؟ یعنی اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھا دیں، آپ سوچیں اس کا تو بیڑا پار ہے نا، کہ سزا ملنی چاہیے، اتنی بڑی عطا۔ فرمان ہوا کہ بے شک یہ بڑی سزا اور عذاب کا مستحق تھا، لیکن اس ایک دن ایسا تھا کہ اس نے تورات مبارک کھولی۔ حضرت موسیٰ کے دور میں جو کتاب نازل ہوئی تھی اور حضرت موسیٰ کی قوم جو پڑھا کرتی تھی ایمان والے، وہ تورات شریف تھی۔ تورات مبارک کھولی تو اس میں میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا دیکھا۔ محبت سے اس نے اس نام کو بوسہ دیا اور درود پاک پڑھا، تو اس نام پاک کی تعظیم کرنے کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ذرا غور کیجئے، ایک اور بڑی پیاری لطیف سی بات ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ابھی تشریف نہیں لائے تھے دنیا میں، حضرت موسیٰ کے دور میں نبی پاک جلوہ فرما نہیں تھے بظاہر، ظاہری طور پر، یعنی بعد میں آنا ہے، مگر ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی عظیم ذات ہے، نبی پاک کے دور میں بھی جس نے پیارے آقا کی تعظیم کی وہ بخشا گیا، اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آج 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی سرکار کا عاشق نبی پاک سے محبت کرے، ان کے نام کی تعظیم کرے، ان پر درود پڑھے، اس پر بھی برکتیں ہیں۔ اور آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے، ان کے آنے سے ہزاروں سال پہلے اگر کوئی آپ کے نام کی تعظیم کرے تو اس کی بھی بخشش ہو جائے۔ ارے ہزاروں سال پہلے کی بات کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ اللہ اکبر۔ یعنی دنیا میں اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ سب سے پہلی توبہ، سب سے پہلی معافی جو ملی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ بھی تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی عرش پر لکھا ہوا دیکھا، اور اللہ سے عرض کرتی ہے، اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ، جس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے، میں اسی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما لے۔
تو رب نے ان کی بھی توبہ قبول فرما لی۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، گویا کائنات کے شروع ہونے سے لے کر اختتام تک، بلکہ انشاءاللہ محشر اور جنت میں بھی نبی پاک کے چرچے بلند ہوں گے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں سارا عالم کھائے گا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ پھر کیوں نہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنیں تو اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائیں، کیوں نہ ان کا نام سن کر ہم جھومیں، کیوں نہ ان پر درود پاک بھیجیں، کہ ان پر درود پڑھنا یہ تو فرشتوں کا بھی کام ہے۔ مفتی جمیل رضوی لکھتے ہیں نا، مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بلکہ ہماری تو التجا یہ ہے کہ زندگی بھر بھی درود پڑھتے رہیں، اور جب قبر میں جائیں نا اور نبی پاک کا جلوہ نظر آئے ہیں، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زبان پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، مرتے وقت بھی یہی زبان پر ہو، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ زندگی بھر اس وظیفے کو اپنائے رکھنا، مرتے وقت بھی جاری ہو جائے گا، قبر میں بھی جاری ہو جائے گا، اور انشاءاللہ جب محشر کے دن اٹھیں گے تب بھی زبان پر یہ جاری ہوگا۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی تاریخ میں بڑے ہی عجیب و غریب اور ہسٹوریکل واقعات ہیں، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آج پڑھیں تو کبھی کبھی کہتے ہیں نا بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایسا بھی ہوا ہوگا، اس طرح بھی ممکن ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نبی پاک پر جو جان نثاری کے واقعات ہیں، جب پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے سب کچھ لٹا دیا، جان بھی لٹا دی، مال بھی لٹا دیا۔ نبی پاک نے جیسے جیسے موقعوں پر لوگوں کو معاف کیا، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا جرم کرنے والے کو بھی کوئی معاف کر سکتا ہے، اور معاف کر کے ایسا درگزر کر دے کہ اپنا ساتھی بنا لے، صحابی بنا لے۔ نبی پاک کے صحابہ تو جنتی نا، جرم بھی کیا اور صحابیت کا شرف بھی بعد میں مل جائے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک ایسا ہی عجیب و غریب واقعہ، ایک ایسا ہی جس کو آپ کہیں کہ حیران کر دینے والا واقعہ، بالخصوص وہ لوگ غور سے سنیں کہ جن کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ڈال دی گئی ہے یا ڈالی جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام معاذ اللہ تشدد سے پھیلا ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ انٹرنیشنل کانسپرنسی ہے، یہ ایک عالمی کہہ لیجئے کہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے۔ اگر پڑھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو تو اسلام معافی سے پھیلا ہے، اسلام درگزر سے پھیلا ہے، اسلام محبتوں سے پھیلا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آج جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں، ون آف دا امیزنگ ہسٹری آف دا اسلام، ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسی داستان ہے جو جب بھی سنیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یاد رہے 15 شوال المکرم اور سال تھا 6 ہجری، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ موجود تھے مدینہ منورہ میں، اور اب کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے ایک زبردست جنگ کی تیاری کی۔ پلان یہ تھا کہ بدر کے جنگ میں جو ان کو ہار ہوئی تھی، جو نقصان ہوا تھا، اس کا بدلہ لینا ہے، اور یہ جنگ، یہ غزوہ، یہ لڑائی لڑی گئی احد کے میدان کے پاس، وہی پہاڑ جس پہاڑ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی پہاڑ قرار دیا۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مضمون ہے احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ آپ ذرا سوچئے، پہاڑ جنت میں جائے گا، پہاڑ بھی نبی پاک سے محبت کرتا ہے۔ علماء بڑی پیاری اس حدیث کے تحت بات فرماتے ہیں کہ اگر پتھر بھی نبی پاک سے محبت کرے تو وہ جنت میں چلا جائے، امتی محبت کرے تو کیوں نہ جنت میں جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ دل میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے نا وہ مضبوط ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اب احد کے دامن میں یہ لڑائی لڑی گئی۔ اس غزوے میں مشورہ دوں گا آپ کو، جنہوں نے ابھی تک اگر احد شریف کے اس واقعے کو نہیں پڑھا، غزوہ احد کو نہیں پڑھا، لازمی پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ اسلامی تاریخ میں بہت ساری لڑائیاں ہوئیں، بڑے غزوے ہوئے،
مگر جس غزوے میں سب سے زیادہ قربانی کی داستانیں رقم کی گئیں، سب سے زیادہ نبی پاک پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کا جذبہ جو نظر آیا اور کیسے کیسے واقعات نظر آئے، احد کا میدان اس کا گواہ ہے۔ سیرت کی کتابیں موجود ہیں، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں، سیرت رسول عربی کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتاب ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے غزوہ احد، آپ پڑھیں آپ کے آنسو نہیں رکیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کا جذبہ کیسا تھا۔ بہرحال اسی میں واقعات بہت سارے ہیں، میں مختصراً 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام نے کس طرح آگے بڑھ بڑھ کر نبی پاک کے اوپر اپنی جان قربان کی۔ حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے کیا کیا تھا، جب بہت تیز تیر برس رہے تھے نا تو صحابہ کرام نے پیارے آقا کو گھیر لیا تھا۔ آج کے دور میں تو بلٹ پروف شیشے لگ جاتے ہیں، گاڑیاں بلٹ پروف بن جاتی ہیں، اس وقت تو ایسا نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام نے اپنے سینے اور اپنا آپ نبی پاک کے آگے رکھ دیا اور پورا گھیر لیا کہ کہیں سے بھی تیر آئے ہمیں لگ جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ لگے۔ تو حضرت قتادہ نے کیا کیا کہ انہوں نے پیارے آقا کے چہرے کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ آگے کر دیا، اپنا چہرہ کفار کے سامنے کر دیا۔ ایک تیر آیا اور حضرت قتادہ کی ڈائریکٹ آنکھ میں لگا۔ آپ ذرا سوچیں، سرما لگاتے ہیں ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار کہیں آنکھ میں زور سے سلائی نہ لگ جائے، مگر وہ تیر ان کی آنکھ میں چلا گیا۔ اس تیر نے نقصان کیا پہنچایا کہ ان کی آنکھ بہہ کر رخسار پر آ گئی، یعنی آنکھ باہر آ گئی۔ تکلیف سوچیں کتنی ہوگی۔ اللہ اکبر، صحابہ کا عقیدہ ایمان دیکھو، ڈائریکٹ ایمرجنسی وارڈ کی طرف نہیں بھاگے، کسی ہاسپٹل میں نہیں گئے، تکلیف کتنی ہوگی، مگر وہی نکلی ہوئی آنکھ لے کر نبی پاک کی دربار میں آ گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اللہ اکبر، نبی پاک نے کیا کیا، اس آنکھ کو اٹھایا، اسی آنکھ کے حلقے میں واپس رکھ دیا اور یوں دعا فرمائی، یا اللہ قتادہ کی آنکھ بچا لے جس نے تیرے رسول کے چہرے کو بچایا ہے۔ حضرت قتادہ کہا کرتے، جب سے آقا نے لعاب دہن، ایک روایت کے مطابق اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک بھی لگایا تھا، کہتے ہیں جب سے نبی پاک نے آنکھ لگائی ہے پہلی آنکھ سے زیادہ روشن یہ آنکھ دیکھنے لگ گئی ہے۔ مگر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے، انہوں نے تو قربانی دے دی نا، آقا نے آنکھ واپس لوٹائی۔ پھر کیا، ایک اور واقعہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ عشرہ مبشرہ میں صحابی ہیں، کمال قسمت پائی ہے، خدا کی قسم ہے۔ صحابہ کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا، نبی پاک سے جب بات کرتے ہیں نا، عرض کرتے، کچھ کہنا ہوتا، کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ کیا انداز، کیا قربان ہونے کا انداز۔ میں مشورہ بھی دوں گا، اللہ کرے مجھے اور آپ کو جلدی جلدی مدینے پاک کی حاضری مل جائے، جب روضہ رسول پہ جائیں نا اور اپنی کوئی بات عرض کریں، ہم وہ زمانہ تو نہیں پایا ہم نے، مگر اچھوں کی نقل تو کر سکتے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں ہی عرض کیجئے گا، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، مجھ پر نگاہ کرم فرما دیجئے۔ کیا پتا اپنے پیاروں کی ادا جب ہم غلاموں کو ادا کرتے دیکھیں تو ہم پر بھی توجہ فرمائیں اور ہمارا بھی بیڑا پار فرما دیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص، اب یہی غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ یہ میں نے جملہ کیوں کہا کہ صحابہ کرام جب نبی پاک سے عرض کرتے کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، مگر حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا کیا، پیارے آقا کے آگے کھڑے ہوئے اور تیر برسانا شروع کیے۔ پیارے آقا خود انہیں تیر اٹھا کر دیتے، حضرت سعد تیر چلاتے، پیارے آقا تیر اٹھا کر دیتے، حضرت سعد تیر چلاتے۔ معلوم ہے نبی پاک کیا فرمایا کرتے، میرے آقا فرماتے، اے سعد تیر برساؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ سوچئے کسی صحابی کو یہ جملہ سننے کو مل جائے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے سعد تیر برساؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ اکبر، ساری زندگی حضرت سعد بن ابی وقاص یہ جملہ سوچ سوچ کر جھومتے رہے ہوں گے، آج ہم سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں ان کی قسمت پر۔ تو بہرحال یہ وہ غزوہ ہے۔ اسی غزوے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر طیبہ، آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے انتہا محبت فرماتے، محبوب ترین چچا تھے میرے آقا کے۔ حضرت حمزہ بھی پیارے آقا سے بے حد پیار فرماتے اور بہت زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے، فکر مند رہا کرتے، نبی پاک کی حفاظت کا انتظام بھی کرتے۔ اسی غزوے میں وحشی ایک حبشی غلام تھا، حبشی کہتے ہیں افریقہ سے آئے ہوئے، جو آج کل ہم افریقن لوگ دیکھتے ہیں، پہلے وہاں سے غلام ساری دنیا میں پہنچتے تھے۔ حضرت بلال بھی حبشہ کے ہیں، سبحان اللہ، آج بھی پورا افریقہ جو ہے ان پر ناز کرتا ہے۔ میں کئی افریقن سے ملا ہوں اور جب حضرت بلال کا نام لیتے ہیں تو ان کا چہرہ چمک اٹھتا ہے کہ ہاں مؤذن رسول ہمارے افریقہ سے تھے، حبشہ سے تھے۔ تو بہرحال ایک وحشی، نام ان کا وحشی تھا اور وہ بھی حبشہ کا،
اور اس کا آقا جبیر بن مطعم ان سے وعدہ کر چکا تھا کہ اگر حضرت حمزہ کو تم قتل کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو وحشی ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے حضرت حمزہ کی طاق میں. جو ہی آپ اس کے قریب پہنچے اس نے دور سے اپنا نیزہ پھینک مارا جو آپ کی ناف میں جا کر لگا اور پشت کے پار ہو گیا. اس حال میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسد اللہ اور اسد الرسول کے لقب سے مشہور ہیں، اللہ اور رسول کا شیر. آپ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے مگر زخموں کی تاب نہ لا سکے اور گر پڑے اور شرف شہادت سے سرفراز ہو گئے. نبی پاک کے چچا کو شہید کر دیا گیا. صرف شہید نہیں کیا گیا، آپ کے کلیجے کو نکال کر جسم سے چبایا گیا. اب ذرا سوچئے پیارے آقا کے دل اقدس پر کیا کیفیت ہوئی. ان کے جنازے پر نبی پاک کی آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو گرتے رہے، اتنے غمگین نبی پاک. اور اس کے بعد سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی اور برکتیں دینے کے لیے مدینہ شریف سے تشریف لایا کرتے، ہر ہفتے آیا کرتے، اتنا پیار اپنے چچا سے فرماتے. اب ذرا سوچئے جس وحشی نے یہ کام کیا، حبشہ کے جس غلام نے یہ کام کیا، جب اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا بعد میں کیا ہوگا، کیسا غیظ، کیسا غضب، کتنا غصہ آنا چاہیے انسان کو. مگر یہاں ہماری جیسی کوئی ذات نہیں ہے، رحمت للعالمین کی ذات ہے، رب کے حبیب کی ذات ہے. سنیے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وحشی کی طرف ایک قاصد بھیجا. اللہ اکبر، جس نے آپ کے چچا کو شہید کیا ان کے پاس ایک پیغام دینے والا بھیجا کہ اسلام قبول کر لو. نیکی کی دعوت کا جذبہ دیکھیں، اسلام کا دعوت کا جذبہ دیکھیں. ہمارا ایک بار کوئی دل دکھا دے ہم کہنے میں نے نہیں لانا اس کو اجتماع میں مدری قافلے میں نہیں بلاؤں گا، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا. ہاں مجھ سے صحیح جواب ہی نہیں دیا تھا، ایک بار گیا تھا نیکی کی دعوت دینے، جھڑک دیا، ہم نے کراس لگا دیا، اب اس سے بات نہیں کرنی، اس کو نیکی کی دعوت نہیں دینی. پیارے آقا نے اس کے پاس قاصد بھیجا ہے جس نے آپ کے چچا کو شہید کیا. اب وحشی کے پاس جب قاصد بھیجا، ذرا آپ یہ نیگوشیشن سنیے گا، یہ جو آپس میں گفتگو ہو رہی ہے نا، اللہ اکبر، تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. یعنی ایک طرف تو ہونا یہ چاہیے کہ بندہ سر جھکا کر روتے ہوئے حاضر ہو جائے کہ حضور معاف کر دیں، مگر وہاں سے مطالبات ہو رہے ہیں. پیارے آقا کے قاصد سے کیا کہا جا رہا ہے؟ وحشی کو پیغام ملا تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے کیسے دعوت اسلام دے رہے ہیں؟ حالانکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا یا اللہ کا شریک ٹھہرایا یا بدکاری کی، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا. اور میں نے تو یہ سب کام کیے ہیں، قتل بھی کیا ہے، برے کام بھی کیے ہیں، اللہ کا شریک بھی ٹھہرایا ہے، تو کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے آپ کے پاس؟ تو مجھے اسلام کی دعوت دینا. میں حدیث پاک کا گویا مضمون پیش کر رہا ہوں. اچھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، سبحان اللہ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے. یعنی راستہ بتایا گیا، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، اچھا کام کر لو، تمہاری رخصت ہے، مغفرت ہو جائے گی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہ آیت جو ہے وہ وحشی کی طرف بھیجی کہ دیکھو میرے رب نے کیا رخصت عطا فرمائی ہے. قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ بات اس سے ہو رہی ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو شہید کرنے والا. سوچیں آپ، مگر دل کتنا بڑا ہے میرے آقا کا. پھر دوبارہ آیت بھیجی جا رہی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ شرط تو بڑی سخت ہے. ایک طرف تو رخصت ملی، کہتے ہیں یہ شرط تو بڑی سخت ہے، ہو سکتا ہے میں عمل نہ کر سکوں. یعنی کیونکہ آیت میں لکھا تھا نا ایمان لانے کے بعد اچھے کام کرنے، ہو سکتا ہے میں اچھے کام نہ کر سکوں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ پیغام پہنچا، رب نے دوسری آیت نازل فرمائی. آپ ذرا سوچیں، اللہ کی مہربانی، عطا، معافی. ایک اور آیت نازل ہوتی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے. یہ اب آیت بھیجی گئی. تو یہ آیت مبارکہ جب وحشی کے پاس گئی تو کہتا ہے اس میں بھی شبہ ہے کہ اللہ جسے چاہے بخشے گا، پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی کہ نہیں، میرے لیے کوئی گارنٹی ہے، میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ آپ سوچیں، دنیا میں مذاکرات ہوتے ہیں برابری کے لیول پر، جب دونوں برابر ہو جائیں تو بات ہوتی ہے بھائی یہ دوں گا یہ لوں گا. یہاں یہ نہیں ہے. وحشی نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، ایک طرف عطا ہے، دوسری طرف بہت بڑی خطا ہے، مگر پھر بھی دیکھو
اللہ کی رحمت، نبی پاک کا پیارا انداز. اب جب وحشی نے یہ پیغام بھیجا، اللہ اکبر، ایک اور آیت قرآنی نازل ہوئی. رحمت الہی گویا جوبن پر اللہ کی رحمت کا دریا برس رہا ہے. ارشاد باری ہوتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کا جو مضمون ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے. اللہ اکبر. جب یہ پیغام وحشی کے پاس بھیجا تو کہا ہاں اب بخشش کی گارنٹی ہے. چنانچہ اس کے دوست حاضر ہوئے، وہ حاضر ہوا، اور سب نے سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا. اچھا، صحابہ بھی کمال. اللہ اکبر. صحابہ اکرام نے بڑا زبردست کام کیا. بہت پیارے پیارے سوالات صحابہ نے کیے ہیں. سوال کیا کہ حضور اتنا بڑا معافی کا اعلان ہے، یہ حکم خاص ان لوگوں کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے. جو معافی مانگ لے، جو اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، جو سر جھکا لے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے جہاں اسلام کی خوبصورتی، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی نرمی، معافی اور درگزر ہمیں پتہ چل رہا ہے، وہیں سبحان اللہ میرے اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، وہ کیسا کریم ہے. کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، جب رحمت کا دریا بہتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نگاہ رحمت ہوتی ہے تو سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں معافی مانگنے، توبہ کرنے اور اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا. چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے 25ویں پارے میں سورہ شورا کی آیت نمبر 25 میں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. ترجمہ کنز ایمان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. وہ گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا. آپ غلطی کریں، اگر معافی مل بھی گئی تو وہ غلطی باقی لکھی رہتی ہے. کہیں تھانے میں کسی کا کیس چلا جائے، معاملہ ختم ہو جائے، سزا بھی پالے یا جناب کورٹ بری کر دے، مگر فائل میں لکھا ہوگا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے. آؤ بتاتا ہوں میرے رب کی رحمت کتنی بڑی ہے. جب وہ معاف فرماتا ہے نا تو صرف جرم باقی نہیں رہتے، بلکہ اللہ سارے گناہ فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے، نامہ اعمال سے بھی مٹا دیتا ہے. وہ زمین بھی جو ہے وہ بھی جناب جہاں پر گناہ کیے اسے بھی بھلا دیتا ہے. کوئی گواہ باقی نہیں بچتا. بلکہ آؤ قرآن کی وہ آیت سنانے جا رہا ہوں کہ جب رب کی رحمت جوش پہ ہو، بندہ سچی معافی مانگے، صرف گناہ معاف نہیں فرماتا، وہ کریم گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. وہ گناہ جتنے تھے وہ سب نیکیاں بن جاتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. ترجمہ کنز ایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ہے کوئی دنیا میں ایسا کہ جتنے قصور کیے ہیں اتنے انعام مل جائیں؟ مگر میرے رب کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ جب کرم فرماتا ہے تو گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. 70 سال گناہ کرے، 60 سال گناہ کرے، دن رات گناہ کرے، ایک سچی توبہ کر لے، وہ رب معاف فرما دے تو ڈیلیٹ، ختم، زیرو، سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. مگر کاش میں اور آپ ایسی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جب حدیثیں بتا رہی ہیں، جب قرآن کی آیتیں ہمیں ابھار رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ دیکھو رب کتنا کریم ہے، پھر بھی ہم کیوں نہیں بدلتے؟ پھر بھی ہم رب کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ کی طرف جانے میں روک رہی ہے؟ ہمارا ذہن کئی بار بنتا ہے کہ اب اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، اب رب سے سچی محبت کرنی ہے، اب اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. اتنی حدیثیں سنی، اتنی آیتیں سنی، کئی بار سنی، وہ کیا چیز ہے جو بدلنے نہیں دے رہی؟
وہ کیا رکاوٹ ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی؟ ہم آتے ہیں، روتے ہیں، نیتیں کرتے ہیں، پھر بھی نہیں بدلتے. There is something، کوئی نہ کوئی چیز تو ہے نا. آئیے آج کے بیان میں ہم ان چند وجوہات کو تلاش کرتے ہیں کہ ہم آخر بدل کیوں نہیں پا رہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں لے پا رہے. ایک طرف اتنا شاندار اعلان موجود ہے، آ جاؤ میرے بندوں میں گناہ معاف فرما دوں گا. ایسی ایسی حدیثیں ابھی اور آپ سنیں گے، ایسے ایسے اعلانات ہیں کہ زمین و آسمان اگر کسی نے گناہ سے بھر دیے ہیں، میرے دربار میں آ کر سچی توبہ کر لے، سارے بخش دوں گا. ایسا کریم مولا، پھر بھی اسے ناراض کر رہے ہیں، پھر بھی اس کے فرما بردار نہیں بن رہے، پھر بھی جناب اس سے دوستی نہیں کر رہے. کچھ تو ہے نا پیچھے، کیا وجہ ہے ہم نہیں بدل رہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، کیوں توبہ کی طرف ہم نہیں آتے؟ حالانکہ رب کریم جب رحمت فرمائے تو کیسی رحمت فرماتا ہے. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بڑھ جاوے میرا. ایک قطرہ ہی کافی ہے، اس کی اتنی بڑی رحمت ہے. اور ہم انصاف کے نہیں، عدل کے سوالی نہیں ہیں. عدل انصاف یہ ہے کہ جتنے گناہ کیے اتنی سزا ملے. تو بیڑا غرق ہو جانا ہے، گناہ ہی گناہ ہے نا. ہم فقط رحمت کے سوالی ہیں. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. فضل کی امید ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. ایسا کریم مالک ہے ہمارا جو ماں سے کئی گنا زیادہ ہمیں چاہتا ہے. ہماری ماں کبھی ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، مگر پھر بھی ہم رب کو ناراض کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو سنو، اللہ کیسی توبہ قبول فرماتا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. اب اس میں دو تین چیزیں ہیں جو سمجھنی ہے. رکاوٹ، ہم کیوں نہیں بدل رہے؟ ایک توبہ کرنے میں جو رکاوٹ بنتی ہے نا، وہ یہ بنتی ہے کہ یار بڑے گناہ ہو گئے ہیں. کچھ لوگ جب گناہ کر 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 کے بری زندگی گزارتے ہیں نا، کہتے ہیں اب ہماری کیا بخشش ہوگی، ہم کیسے معاف کیے جائیں گے، اور ہی گناہ کرتے ہیں، چلو پھر اور بھی برائیاں ہی کرتے ہیں. جب بخشے نہیں جانا، نا امید ہو جاتے ہیں. حالانکہ کئی قرآن پاک کی میں نے آپ کو آیتیں سنائی ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. وہ ایسا کریم ہے کہ وہ ضرور بخشش فرمائے گا. اس کی رحمت سے مایوس ہو کر کہیں مزید گناہوں میں پڑھ کر ہلاکت نہ کریں. ایک یہ رکاوٹ بھی بنتی ہے. ایک شاندار حدیث سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک اعرابی آیا پیارے آقا کی بارگاہ میں. ایک عربی شخص آیا، کہتا ہے حضور یہ بتائیں مخلوق کا حساب کون لے گا؟ قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی. وہ اعرابی کہتا ہے کیا اللہ خود لے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں. تو وہ اعرابی مسکرا دیا. اللہ نے حساب لینا ہے نا، وہ مسکرا دیا. اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، کیوں مسکرائے؟ کرتا ہے جب کیا عرض کرتا ہے، سنو، کہتا ہے کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرما لیتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اعرابی نے سچ کہا ہے، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے. عربی کہتا ہے تو آقا نے، میرے رب نے حساب لینا ہے نا، تو وہ تو کریم ہے، تو کریم نے بخشی دینا ہے. یعنی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس نہ کریں. اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ بس میں اس سے معافی مانگ لوں وہ معاف فرما دے گا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قیدیوں کو لایا گیا. ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس نے ایک قیدی بچے کو اٹھایا ہوا سینے سے لگایا ہوا تھا، اس کا بچہ تھا، اسے دودھ پلا رہی تھی. ماں کا بچھڑا ہوا بچہ مل جائے، ماں کتنا پیار کرتی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ ماں جس کو بڑی دیر بعد بچہ ملے کتنا پیار کرتی ہے، وہ پیار کر رہی تھی. پیارے آقا نے صحابہ سے کہا ذرا دیکھو کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ عرض کی کہ نہیں، اللہ کی قسم کبھی نہیں، کیسے ڈالے گی؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم کرتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر رحم کر رہی ہے. ایسا مالک، ایسا خالق،
پھر مایوس ہو جائیں، پھر ہمت توڑ دیں؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بلکہ ہونا یہ چاہیے ایسا کریم ہونا تو اس کریم سے تو اور محبت ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیں جو سمجھنا ہے مجھے اور آپ کو، ایک ہے عذاب کے ڈر سے گناہ چھوڑنا کہ یار مار پڑے گی، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، قبر میں کیڑے آ جائیں گے، آنکھ میں آگ بھر دی جائے گی، کان میں آگ بھر دی جائے گی، بندہ اس ڈر سے گناہ نہ کرے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں گناہ نہ کرے۔ اس کا مزہ اور ہے نا کہ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، میں اسے ناراض نہیں کروں گا۔ دنیا میں بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایک بار اچھا کام کر دے، کوئی نوکری لگا دے، کوئی قرضہ دے دے، کوئی ماشاءاللہ کوئی بھی ہمارے ساتھ فیور کر دے، اچھا کام کر دے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یار اس نے میرے برے وقتوں میں ساتھ دیا تھا۔ یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو خوش رہنا چاہیے، بہت کام کا بندہ ہے، بڑا احسان کیا ہے اس نے مجھ پر۔ دنیا میں ایک دو بار کوئی احسان کرے، ہم چاہتے ہیں وہ ناراض نہ ہو۔ جس رب نے اتنے احسانات کیے، اتنی کرم نوازیاں کی، دن رات کرم نوازیاں فرما رہا ہے، مسلمان بنایا، آنکھیں سلامت، ہاتھ سلامت، پیر سلامت، زبان سلامت ہے، ہمیں کتنی نعمتیں رب نے دی، کروڑوں سے اچھا بنایا، پھر بھی اسے ناراض کر رہے ہو۔ ارے گناہ اس لیے نہ چھوڑو کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اسی لیے چھوڑ دو کہ اللہ کی نافرمانی میں نے نہیں کرنی۔ ایسا کریم مولا میں اسے ناراض کروں؟ دیکھو میرا رب کیسا کریم ہے، کیسا عیبوں پر پردے ڈالتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا، آپ کی قوم میں ایک بار قحط پڑ گیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70,000 یا اس سے کچھ زائد لوگوں کو ساتھ لیا اور ایک میدان میں لے گئے، اور وہاں یہ پلاننگ ہوئی کہ ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اب دعا ہونے لگی، دعا کرنے والے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 70,000 لوگ آمین کہہ رہے ہیں، ذرا سوچیں ماحول کیسا ہوگا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا ہوتی رہی مگر بادلوں کا دور دور تک پتہ نہیں، دھوپ، سورج چمک رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ اتنی دیر سے دعا ہو رہی ہے، گر گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں، 70,000 لوگ حاضر ہیں، بارش نہیں ہو رہی، کرم فرما۔ سنو ارشاد کیا ہوتا ہے، اے موسیٰ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے وہ گناہ کر رہا ہے۔ اے موسیٰ آپ اعلان کر دیں کہ یہ بندہ نکل جائے، کیونکہ اسی آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نے نہیں ہونا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، یا اللہ یہ 70,000 لوگ ہیں، میری آواز ان سب تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ اکبر۔ رب ارشاد فرماتا ہے تمہارا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، 70,000 کے مجمع میں آپ نے اعلان کیا کہ اے رب کے گناہگار اور نافرمان بندے، جو گزشتہ 40 سال سے اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، لوگوں سے باہر نکل جا، تیرے ہی کالے کرتوتوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب ذرا سوچئے 70,000 کے مجمع میں وہ شخص سمجھ تو گیا کہ بات تو میری ہو رہی ہے، میں ہی وہ گناہگار ہوں جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ پہلے اس نے دائیں دیکھا، پھر اس نے بائیں دیکھا کہ کوئی تو کھڑا ہو جائے، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ بات میری ہے۔ اب پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے سوچا آج کھڑا ہو گیا نا، سارے شہر کو پتہ چل جائے گا میں وہ نافرمان اور غلط آدمی ہوں کہ جس کی وجہ سے بارش بھی نہیں ہوتی، اتنا گناہگار۔ اب اس بندے نے چادر میں اپنا منہ ڈالا۔ سوچو اللہ سے کنیکشن کتنا آسان ہے۔ دنیا میں کسی بڑے آدمی سے ملنا ہو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، چھوٹا آدمی تو مل بھی نہیں سکتا، ملتا ہی نہیں موقع اس کو، ملے بھی تو کوئی سیکرٹری بیچ میں، جناب 6 مہینے بعد، 4 مہینے بعد 2 منٹ کی ملاقات ملے گی، صاحب مصروف ہیں۔ احکم الحاکمین، ساری کائنات کا خالق، جو چاہے جب چاہے اس سے بات کر سکتا ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بس دل سے بات کرے، ندامت سے بات کرے، سر جھکا کر شرم سے بات کرے۔ اس گناہگار نے کیا کیا سنو، 70,000 کا مجمع ہے، سر چادر میں چھپا کر کہتا یا اللہ آج بچا لے، آج میری عزت رکھ لے مالک، بڑے گناہ کیے مانتا ہوں اللہ، لیکن اگر آج سارے شہر کے سامنے کھڑا ہو گیا تو ذلیل ہو جاؤں گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ گناہگار ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مالک آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ یہ کیسی توبہ تھی، ابھی سجدہ نہیں کیا، ابھی نمازیں شروع نہیں کی، شرم کی، ندامت کی،
معافی مانگی، دل ہی دل میں مانگی، سب کو بتا کر نہیں مانگی، مگر دل سے مانگی۔ سنو پھر کیا ہوا، ابھی یہ انتظار ہو رہا ہے کہ کوئی کھڑا ہوگا، پتا چلے گا اس پورے شہر کا گناہگار ترین بندہ کون ہے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آنا شروع ہو گئے، بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی، موسلا دھار بارش ہوئی۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں نکلا، یہ بارش پھر کیسے شروع ہو گئی؟ اللہ اکبر، ارشاد باری ہوتا ہے اے موسیٰ جس کی بدولت میں نے بارش روک رکھی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش برسا رہا ہوں، کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے، میرے بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے۔ سوچو میرے میٹھے اسلامی بھائی، کیا کریم ہے میرا مولا، کیسی مہربانی ہے اس کی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا اب تو ملا دے، اب میں تیرے اس نیک بندے سے ملنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اب میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا، اتنا گناہگار تھا کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، میں نے اس وقت اسے رسوا نہیں کیا، اب تو میرا دوست بن گیا ہے، اب اس کے بارے میں تمہیں کیسے بتا دوں، کیونکہ اگر پتا چلتا کہ کون تھا تو یہ بھی پتا چلتا نا کہ یہی گناہگار تھا۔ یہ ہے میرا مالک، ہم گناہ کریں وہ پردے ڈالے۔ پنجابی شاعر لکھتے نا ہک گناہ میرے ماں پیو ویکھیں مینو عمری منہ نہ لاوے، ہک گناہ میرے ماں پیو ویکھیں مینو عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پاوے۔ ایسا مالک ہو اسے ناراض کریں گے، ایسا مہربان ہو اسے ناراض کریں گے۔ توبہ کے لیے کوئی بہت بڑا اجتماع کرنا، کوئی تقریب کرنا ضروری نہیں، سر جھکاؤ، بس دل ہی دل میں عرض کر دو مالک معاف کر دے، بہت گناہ کیے مالک معاف کر دے، بس تیرا بندہ ہوں، ہو گئے گناہ مالک معاف کر دے، اب نہیں کروں گا گناہ مالک معاف کر دے، میں اچھا بننا چاہتا ہوں مالک معاف کر دے، کمزور ہوں مالک نہیں سدھر پایا معاف کر دے، مانتا ہوں کئی بار توبہ کی پھر گناہ کیے مالک معاف کر دے، تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے معافی مانگوں گا مالک معاف کر دے، تو اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، مجھ پر بھی کرم کر معاف کر دے۔ مانتا ہوں چھپ کر گناہ کیے، لوگوں سے ڈرتا رہا کہ پتہ نہ چل جائے، دروازہ بند کر دیا کہ کوئی دیکھ نہ لے، لائٹ بجھا دی کہ کسی کو نظر نہ آ جائے، ہیڈ فون لگائے تاکہ کوئی آواز نہ سن سکے، مگر تجھے معلوم تھا میں کیا کر رہا تھا، تجھے غضبناک کیا مالک معاف کر دے، میں بدلنا چاہتا ہوں، میں سدھرنا چاہتا ہوں، میرے مولا مجھے معاف کر دے، میں کمزور ہوں تو میری مدد کر، مجھے نیک بنا، مجھے معاف کر دے۔ یقین کرو ایک بار دل سے پکارو تو صحیح، ایک بار اپنے دل سے اسے عرض تو کر کے دیکھو، وہ قریب ہے، اس کے رحمت کے خزانے ختم نہیں ہو گئے، اس کی معافی کا در بند نہیں ہوا، وہ آج بھی مہربان ہے، اس کی رحمت آج بھی چاہتی ہے معافی مانگ لے، قریب چاہتا ہے ہم بخشے جائیں، یہ ہم ہیں، یہ ہم گناہگار ہیں جو اس سے دور بھاگتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو اچھے بن جاتے ہیں، ماحول میں آتے ہیں تو نیک نظر آنے لگتے ہیں، گھر جاتے پھر گناہ شروع، نہیں بدلتا دل، ہمارے بہت سارے چہرے ہیں، ہم اسلامی بھائیوں میں کچھ ہیں، ہم گھر پر کچھ ہیں، ہم فیملی میں کچھ ہیں، ہم دوستوں میں کچھ ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو مجھے مدنی چینل پر دیکھ رہے ہو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کب تک اللہ کو ناراض کرو گے؟ ارے کب بدلو گے؟ مرنا نہیں، کیا بہت ٹائم باقی ہے آپ کو پتا ہے؟ ارے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آج رات تک زندہ رہیں گے کہ نہیں، پھر کب تک انتظار کرو گے معافی مانگنے کا؟ یہ شیطان جو ہے نا، یہ ہمیں بدلنے کیوں نہیں دیتا؟ کہتا ہے ابھی تو جوانی ہے، ارے ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، زندگی گزار، مزے کر، شادی ہو جائے، ابھی کاروبار سیٹ کر، بڑھاپے میں توبہ کر لینا، اللہ اللہ کروں گا نا، جب 50 سال کا ہو جاؤں گا پھر داڑھی بھی سفید ہو جائے گی، بس پھر اللہ اللہ ہی کروں گا۔ ارے کیا نوجوان نہیں مرتے؟
ہے کوئی ایسا یہاں اتنے اسلامی بھائی بیٹھے مجھے گارنٹی دے جو ایک ہفتہ زندہ رہے گا؟ ارے ہفتہ تو دور کی بات ہے، میں رات کا نہیں پتا، ابھی عصر کی نماز میں پڑھ بھی سکوں گا یا نہیں، یا تھوڑی دیر بعد میرا جنازہ ہوگا۔ جب اتنی تھوڑی زندگی ہے پھر کیوں انتظار کر رہے ہو؟ پھر کیوں توبہ سچی نہیں کرتے؟ اور توبہ کرنا مشکل نہیں، بس دل سے اس قریب کو پکار لو۔ اس کی رحمت کا دریا بہت بڑا ہے، ہمارے گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے نا بڑے گناہ کیے، واقعی بہت گناہ کیے، مگر جس کریم کا گناہ گار ہو اس کا کرم بہت بڑا ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ کرم فرمائے گا میرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیسے معاف کرتا ہے سنو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، آپ کے جلال، آپ کی عدالت کا چرچا ہوا کرتا تھا۔ ایک شخص آپ کے سامنے سے گزرا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، حضرت عمر نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا بتاؤ اس میں کیا ہے؟ ذرا سوچو، ایک ایسی عظیم شخصیت سامنے کھڑی ہو اور بندہ ان کے سامنے کھڑا ہو، کتنی دیر لگے گی جواب دینے میں؟ سیکنڈز بھی نہیں تھے، جواب دینا تھا۔ بس اس بندے نے دل ہی دل میں کیا کیا، مولا آج بچا لے، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، اب شراب نہیں پیوں گا، آج عزت رکھ لے، آج پردہ ڈال دے مالک۔ دل ہی دل میں کنیکشن کیا، وہ کریم دلوں کی بات بھی سنتا ہے، دلوں پر آنے والے خیالات دیکھ رہا ہے۔ اگر آج کسی کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ سچے آنسو ہیں، میرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم یہی تو عرض کر رہے ہیں مالک سے، مالک پہلے بھی روئے ہیں مگر اندر سے دل بدلتا نہیں ہے مالک۔ آج اتنے مسلمان بیٹھے، ان میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، کرم کر، بدل دے، آج ہمیں بدل دے، اپنے اچھے بندوں میں شامل کر لے، اپنے شکر گزار، اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل کر لے، اپنے مغفرت یافتہ بندوں میں شامل کر لے۔ اس بندے نے کیا کیا سنو، دل ہی دل میں عرض کی مولا آج بچا لے، بس آج میری عزت رکھ لے، عمر کے سامنے ذلیل نہ کرنا۔ بندہ کہتا ہے اس میں سرکہ ہے، شراب نہیں سرکہ ہے، کتنی دیر لگی ہوگی سوچو۔ حضرت عمر کہتے ہیں بتاؤ دکھاؤ کیا ہے؟ شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے مگر دل سے سچی توبہ کر رہا ہے، لرزتے ہوئے شرمندگی کے ساتھ شراب کی بوتل باہر نکالی، حضرت عمر کے ہاتھ میں دی۔ جب وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں گئی تو سرکہ بن چکی تھی۔ لکھ گناہ میرا مالک ویکھے، وہ پھر بھی پردے پاوے، پھر بھی اسے ناراض کرے۔ ایک سچی توبہ تقدیر بدل دیتی ہے، گناہ گار سے ولایت کا درجہ عطا کر دیتی ہے۔ کئی بڑے بڑے اولیاء کرام وہ ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، کوئی شرابی تھا، کوئی سود خور تھا، کوئی ڈاکو تھا، مگر جب سچی توبہ کی اللہ نے آسمان ولایت کا ستارہ بنا دیا۔ آج ان کے مزارات پر جا کر لوگ توبہ کرتے ہیں۔ بات کیا تھی؟ دل سے پکارا، شرم تھی۔ ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یا اللہ توبہ، شرم بھی نہیں آتی، دل سے نہیں ہوتا یہ کنیکشن۔ توبہ اس کا نام نہیں ہے، توبہ کی پہلی سیڑھی ہی شرمندگی ہے۔ الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ پہلے شرم تو پیدا کرو۔ شاعر لکھتے ہیں نا، بروز حشر اے آسیوں، بروز حشر اے آسیوں، ندامت ساتھ لے جانا، ندامت روز حشر اے آسیوں تم ساتھ لے جانا۔ سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے۔ شرم تو ہونا، ہمیں تو شرم بھی نہیں آتی ہے، لوگ گناہ کرتے مزے کر کر کے، سب کو بتاتے پتہ ہے میں نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ، ایک تو اللہ کو ناراض کیا، اس پر دیدہ دلیری، سر تو شرم سے جھک جائے، گناہ ہو جائے تو بندہ آنسو تو بہائے، مولا غلطی ہو گئی، میں پھنس گیا تھا، معاف کر دے، اب نہیں کروں گا۔ تو یہ جو وجوہات ہے نا وہ ڈھونڈنی ہے۔ آج کیوں نہیں بدل پا رہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں نے آج آپ کو رب کی رحمت کے واقعات سنا ہے، وہ دل سے پکارو تو معاف کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے بارش برسا دیتا ہے۔ دوسری وجہ، بندہ کہتا ہے ابھی ٹائم باقی ہے، لمبی امید، ابھی تو زندگی پڑی ہے۔ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے
آپ کے رشتہ داروں میں کوئی جوان نہیں مرا؟ آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں کسی جوان کی موت نہیں ہوئی؟ صبح گھر والوں کو کہہ کر گیا دوپہر کو کھانے میں یہ بنانا، آ کر کھاؤں گا، اور وہ نہیں آیا، اس کی لاش آئی، اس کا لاشا آیا، اس کا جنازہ آیا۔ کیا یہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ نہیں؟ کیا مرنے سے پہلے گھر پہ کوئی نوٹس آئے گا کہ بھائی بدل جاؤ، 1 مہینہ رہ گیا ہے، توبہ کر لو، پھر انتقال ہوگا؟ نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آپ کو پتا ہے آج اس وقت قبرستان میں گورکن قبر کھود رہا ہے، ہر وقت کھود رہے ہوتے ہیں نا، وہ کسی جگہ پر کفن دھو کر تیار ہو رہا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے جس کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے نا اس وقت، جی ہاں ابھی قبرستان میں جو قبر کھودی جا رہی ہوگی وہ کسی زندہ کے لیے کھودی جا رہی ہے جس کو تھوڑی دیر بعد مرنا ہے۔ ابھی جو کفن تیار ہو رہا ہے، دھل رہا ہے، طے کیا جا رہا ہے، پلاسٹک کی تھیلی میں ڈالا جا رہا ہوگا کسی بھی دکان پر، وہ کسی زندہ شخص کے لیے کیا جا رہا ہے جس کو اب سے کچھ منٹ کے بعد مرنا ہے۔ غوث پاک بھی فرماتے ہیں نا، جس کا مضمون ہے کہ کئی کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر ان کفن کو پہننے والے بازاروں میں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ کئی قبریں خود کر تیار ہیں مگر ان کے اندر جانے والے اپنے گھروں کو تعمیر کرنے میں مصروف ہیں۔ کب کریں گے تیاری؟ سمجھو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہی تو شیطان کا وار ہے۔ ہم سب کی پلاننگز ہے، ابھی 6 مہینے بعد یہ کرنا ہے، 1 سال کے بعد یہ کر لوں گا، 5 سال کے بعد گھر بنا لوں گا، 10 سال کے بعد بچی کی شادی کرنی ہے، اور پھر جناب اس ملک میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ 5 سال 10 سال کی پلاننگ ہے۔ اس پورے جدول میں، اس پورے شیڈول میں مرنے کی پلاننگ کہاں ہے؟ جس سے فرار نہیں ہے، جس سے بچ کر نہیں نکل سکتے۔ ایوری بڈی ہیو ٹو ڈائی، ہر شخص کو مرنا۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جو ہر کسی نے پینا ہے۔ الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے ہر کسی نے اس دروازے سے گزرنا ہے۔ پھر کیوں آنکھیں بند رکھوں؟ پھر کیوں توبہ نہ کروں؟ پھر کیوں نہ بدلوں؟ کیوں نہیں بدلتے؟ کیا مرنا نہیں؟ اور خدا کی قسم اگر بدلے بغیر مر گئے، اسی نافرمانی، اسی اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی کے ساتھ چلے گئے، نمازیں قضا کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، حرام دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلے گئے، حرام سنتے سنتے دنیا سے چلے گئے، حرام بولتے حرام کھاتے ہوئے دنیا سے گئے، سوچو اگر رب ناراض ہوا تو بنے گا کیا؟ قبر میں جس کے کیڑے مکوڑے ہوں گے کیا بنے گا؟ آج ہمارے اوپر ابھی کوئی کیڑا گرا دے ہم فوراً اٹھ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے یار پیچھے آپ کے کیڑا ہے، ہم فوراً کھڑے ہو کے جھاڑنے لگتے ہیں۔ مردے کی آنکھ اور ناک اور کان میں کیڑے جائیں گے، وہ ہاتھ بھی نہیں لا سکے گا۔ سوچا وہ تکلیف، وہ وحشت کیسے برداشت ہوگی؟ کیوں توبہ نہیں کرتے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے جہاں میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے نا، وہاں وہ قہار بھی ہے، وہاں وہ جبار بھی ہے۔ وہ جب پکڑتا ہے، جب وہ سزا دیتا ہے تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ اس لیے بھی گناہوں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، بدل نہیں پا رہے ہوتے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، ارے بہت کریم ہے۔ ابھی تو بیان میں سنا سارے گناہ معاف کر دے گا۔ شیطان ہے نا، کہیں نہ کہیں اٹکا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی سوئی اٹکا دیتا ہے۔ کسی کو رحمت کے آسرے پر گناہ کراتا ہے، کسی کو مایوس کر کے گناہ کرواتا ہے، کسی کو لمبی امیدیں دلا کر گناہ کرواتا ہے، اور کسی کو جناب کہتا ہے ابھی تو تھوڑے دنوں بعد ایسا کر لیں گے۔ نہیں، ابھی رائٹ اوے، آج بدلنا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ضرور ہے، مگر جب وہ غضب فرماتا ہے، جب وہ پکڑ فرماتا ہے، کیونکہ جہنم بھی تو اسی نے بنائی ہے نا۔ سارے مسلمان یقیناً جنت میں جائیں گے، لیکن سب سے پہلا مرحلہ تو ایمان لے کر قبر میں جانا ہے نا۔ گناہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اور اگر اللہ نہ کرے مرنے سے پہلے ایمان ہی لے لیا گیا تو پھر کدھر جاؤ گے؟ میں آپ کو نبی پاک کی ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ انسان 4 قسموں پر رہتے ہیں، 4 طریقے پر رہتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگ غیر مسلم ہی پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہو جاتا ہے۔ کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو ایسے ہی رہتے ہیں، جو غیر مسلم پیدا ہوئے، غیر مسلم ہی مر گئے۔ دوسری قسم، آقا فرماتے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں،
اسلامی زندگی ہی گزارتے ہیں اور مسلمان ہی مر جاتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے. ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں, ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں, مولا ایمان والی موت عطا کرنا. لیکن جو تیسری اور چوتھی قسم ہے سنو, آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ کفر پر پیدا ہوتے ہیں, کفر والی زندگی گزارتے ہیں, مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. ایسا بہت سارا آپ نے دیکھا ہوگا, کئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں, ان کے نصیب میں ایمان والی موت ہوتی ہے. مجھ سے ایک واقعہ نہیں بھولتا, ہانگ کانگ میں ہمارے کچھ مبلغین دعوت اسلامی ہاسپٹل گئے ایک مریض اسلامی بھائی کی عیادت کرنے. جب عیادت سے فارغ ہوئے تو برابر والے بستر پر ایک 70 سال کے قریب بوڑھا غیر مسلم لیٹا ہوا تھا. وہ بڑے عجیب طریقے سے دیکھ رہا تھا, سر پر امامہ, چہرے پر داڑھی, یہ کون لوگ ہیں؟ اشارہ کیا, اسلامی بھائی اس کے قریب گئے. اس نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ اور اس نے کہا مسلمان ہیں. تھوڑی دیر بات ہوئی, اسلام کی دعوت پیش کی, اس کو اسلام اتنا پسند آیا کہ اس نے کلمہ بستر پر پڑھ لیا. 70 سال کی عمر میں غیر مسلم نے کلمہ پڑھ لیا. اور مزید دل ہلا دینے والی بات سنو کہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اس کے نصیب میں ایمان تھا. اسلامی بھائی ہاسپٹل پہنچ کر کلمہ پڑھا کر آئے. مگر اب چوتھی قسم سنو اور لرز جاؤ. پیارے آقا فرماتے کچھ لوگ مسلمان پیدا ہوتے ہیں, اسلام والی زندگی گزارتے ہیں, مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. کیا ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ ہم ایمان سلامت لے کر جائیں گے؟ اے قادریوں, اے غوث پاک سے محبت کرنے والوں, 11ویں منانے والوں, سنو. پیرانے پیر, پیر دستگیر, روشن ضمیر, قطب ربانی, محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے, کتنا بڑا مرتبہ. علماء کہتے آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے. مگر غوث پاک فرمایا کرتے لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے. پیرانے پیر ایمان کی فکر کریں, اور ہم گناہ گار کو کوئی ٹینشن نہ ہو کہ مروں گا کیسے, ایمان سلامت ہوگا کہ نہیں. آپ کو معلوم ہے نبی پاک کی ایک مشہور دعا, پیارے آقا وہ ہیں جن کے دل اقدس کی, آپ کے پاکیزہ منور دل کی برکت سے ہمارے دلوں کو ایمان ملا ہے. مگر آپ کیا دعا کرتے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر سلامتی عطا فرما. آقا دعا فرماتے. میرا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے. کوئی ایسا ہے کہ جو ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی, کاروبار کی ٹینشن بہت ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے, سوچ سوچ کے بچوں کا کیا ہوگا, شوگر ہو گئی مجھے فلاں ٹینشن میں, کاروبار کے ٹینشن میں. ارے کوئی ایک ایسا ہے جو جائے کسی کے پاس کہے کئی دنوں سے سویا نہیں ہوں کہ ایمان پر موت آئے گی کہ نہیں آئے گی, مجھے چین نہیں آ رہا اپنے بستر پر کہ جس نرم بستر پر سویا ہوں یہ تو نرم ہے, قبر میں جاؤں گا وہ نرم ہوگی کہ نہیں, وہ کشادہ ہوگی کہ نہیں, وہ وسیع ہوگی کہ نہیں. آج میں نے اپنے کمرے میں ایک چپکلی دیکھی تو ڈر گیا کہ ایک چپکلی دیکھی تو نیند نہیں آئی. اگر قبر سانپ اور بچھوؤں سے بھر گئی تو میرا کیا ہوگا. بڑی سردی تھی, کمرے میں ہیٹر نہ چلا تو نیند نہیں آئی, گرمیوں میں لائٹ نہیں تھی تو نیند نہیں آئی. کبھی اس ایک رات ہم نے سوچا کہ آج پنکھا بند ہوا میری آنکھ کھل گئی, قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو میرا کیا بنے گا. سوچو, آج دل گھبراتا ہے تو بیوی ہے, بچے ہیں, ماں باپ ہیں, فون کروں تو دوست آ جاتے ہیں. قبر میں دل گھبرایا تو کون آئے گا, میرا دل کون بہلائے گا. سوچو, اس دن کی تیاری کرو. اس دن کوئی ساتھ نہیں ہوگا میٹھے اسلامی بھائیوں, میں ہوں گا, میرے اعمال ہوں گے. اگر گناہ نافرمانیاں ہی کی ہوگی تو کیا کروں گا قبر میں, کچھ تو لے جاؤ ساتھ. نیکیاں کرنی ہے, کچھ تیاری کرنی ہے, قبر کو روشن کرنے کا سامان کرنا ہے. آؤ میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بڑا پیارا مدنی ماحول ہے. یہ ماحول ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے. یہ مدنی ماحول یہ بھی سکھاتا ہے کہ فیملی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہ مدنی ماحول ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی سکھاتا ہے. اپنے ملک, اپنے شہر میں اچھا شہری کیسے بننا یہ بھی سکھاتا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی سکھاتا ہے کہ مرنے کی تیاری کیسے کرنی ہے, اپنا زادے راہ کیا تیار کرنا ہے, لے کر کیا جانا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خالی ہاتھ نہیں جانا. ایک بات آج طے کر لو,
میں نے دنیا سے خالی ہاتھ نہیں جانا، میں نے نیکیاں لے کر جانا ہے، میں نے ایمان لے کر جانا ہے، نبی پاک کی محبت دل میں لے کر جانی ہے۔ یہ گناہوں بھری زندگی اب مجھے چھوڑنی ہے، اب مجھے بدلنا ہے۔ اب دیکھیں نا، جتنے یہاں پر اسلامی بھائی آئے ہوئے فیضان مدینہ میں، آپ ابھی بدلے ہوئے۔ یہ جو ماحول ہے نا، یاد رکھیے یہ بھی ایک وجہ ہے بدلنے کی۔ بہت سارے اسلامی بھائی کیوں نہیں بدل پا رہے؟ بہت سارے مسلمان بدلنا چاہتے ہیں، جب ایسے بیان، جب ایسی باتیں سنتے دل لرزتا ہے، جی چاہتا ہے بدل جاؤں، اللہ کا فرما بردار بن جاؤں، اب نہ کروں گناہ۔ ایک ریزن، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا ماحول ہمیں نہیں بدلنے دیتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں نا، ابھی آپ جتنے آئے ہیں، کوئی کاروباری آیا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ آیا ہے، کوئی ٹیچر آیا ہوگا، کوئی جاب کرنے والا آیا، ہم سب یہاں آ کر کیوں بدل گئے؟ سر جھکے ہوئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کسی کے چہرے پر جناب داڑھی ہے، سر پر امامہ ہے، کوئی ٹوپی پہنے، کوئی اسلامی لباس پہنے۔ کیوں؟ آج اب اس وقت آپ کو کیوں فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے نہیں یاد آ رہے؟ اس وقت کیوں آپ کو برائی کے اڈے کی طرف جانے کا جی نہیں چاہ رہا؟ پوچھو اپنے دل سے، اس وقت کیوں نہیں جی چاہ رہا کہ میں جناب کوئی حرام کام کروں؟ اس وقت ایک ہی دل میں تڑپ اٹھ رہی ہوگی کہ بس اللہ راضی ہو جائے، معافی مل جائے، توبہ قبول ہو جائے، میں بھی بخشا جاؤں۔ جب جنت کی طرف جنتیوں کی لائن لگے جانے میں، تو میں حسرت سے نہ دیکھوں ان کو جانتے ہوئے، ان کو جاتے ہوئے میں حسرت سے نہ دیکھوں، میں بھی ان جانے والوں میں شامل ہو جاؤں، مجھے بھی مجدہ ملے، میرے لیے بھی اعلان ہو کہ جاؤ تمہیں بھی جنت میں بھیجا جا رہا ہے، مجھے روک نہ دیا جائے۔ یہی خیال اس وقت دل میں کیوں ہے؟ کیوں کہ میں اس وقت ایک نیک ماحول میں بیٹھا ہوں، ایک اچھے ماحول میں بیٹھا ہوں، ایک اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل نہیں ہے آپ کے سامنے کہ اگر بدلنا ہے تو ماحول بدلنا ہوگا، اگر بدلنا ہے تو اپنے دوست بدلنے ہوں گے، اگر بدلنا ہے تو اپنی زندگی کا انداز بدلنا ہوگا، ورنہ میں ادھر سے اٹھوں گا، پھر انہی دوستوں میں جا کر بیٹھوں گا جو نماز نہیں پڑھتے، بلکہ نماز پڑھتا ہوں تو میرا مذاق اڑاتے ہیں، بھائی تو مولوی ہو گیا ہے، فیضان مدینہ سے آیا، کیا تیرے چہرے پہ داڑھی نکلنا شروع ہو گئی ہے، اور مولانا صاحب ابھی زندگی بڑی پڑی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے نماز، کیا ہر جمعرات اجتماع میں جانے کی بات کرتے ہو، کیا مدنی قافلوں کی بات کرتے ہو؟ مگر اب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں، ان سارے کاموں کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ طے کر لیں، دوستی نبھانی ہے، دوستوں کو خوش کرنا ہے، ان لوگوں کو خوش کرنا ہے جو مجھے رب کی ناراضی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ہے کوئی دوست ایسا آپ کا، آپ کے شہر میں، آپ کے وطن میں، آپ کے محلے میں، کہ جب میں اس کے پاس جاؤں مجھے اللہ یاد آئے؟ ارے میرے تو ایسے دوست ہیں جن کو دیکھ کر فلمیں یاد آتی ہیں، گانے یاد آتے ہیں، کانسرٹ یاد آتے ہیں، برائی کے طریقے یاد آتے ہیں، عجیب عجیب کلپ بھیجتا ہے مجھے۔ کیسے دوست بنائے ہیں؟ سوچو، یہ مرنے کے بعد ایصال ثواب بھی نہیں کر سکیں گے۔ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، کوئی دوست قبر میں ساتھ نہیں آئے گا۔ تو ایک وجہ یہ بھی پتا چل گئی میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ماحول نہیں بدلنے دیتا، اچھا ماحول بدل کر رکھ دیتا ہے۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ وہ عظیم و شان مرکز ہے جہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں کی تقدیریں بدلی ہیں۔ یہاں آ کر وہ بدل کر گئے ہیں، آئے تو بے نمازی تھے نمازی بن کر گئے، آئے تو گناہگار تھے نیکوکار بن کر گئے، آئے تو ماں باپ کے نافرمان تھے گئے تو ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن گئے، آئے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا ایسے بدل کر گئے کہ قرآن پڑھانے والے بن گئے۔ ایسے بھی کئی آئے جو ایک وقت کی نماز نہ پڑھتے تھے، پہلے مدنی ماحول میں آئے، فیضان مدینہ میں آ کر امامت کورس کیا، مسجد کے امام بن گئے۔ یہ وہ مدنی ماحول ہے جو بدلتا ہے، یہ وہ مدنی ماحول ہے جو تبدیل کرتا ہے، جو گناہگاروں کو نیک بناتا ہے۔ دنیا میں ایسے انسٹیٹیوٹ، ایسے ہاسپٹل، ایسے ادارے ہوتے ہیں جن میں لوگ جاتے ہیں کہ میری یہ طریقہ، یہ بیماری بدل جائے، شفا میں بدل جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں بدلنا، گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر نیکیوں کی زندگی اپنانا چاہتے ہیں، آپ گناہوں کو چھوڑ کر نیکوکار بننا چاہتے ہیں، آپ اپنے دل میں خوف خدا بسانا چاہتے ہیں،
اپنی آنکھوں کو عشق رسول میں رلانا چاہتے ہیں, اپنے دل کو لندن و پیرس کے خواب سے نکال کر مدینہ 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 کروانا چاہتے ہیں, آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول. اگر واقعی پہلے طے کرنا آپ کا کام ہے, ہم زبردستی نہیں بدل سکتے. فرسٹ آف آل یو ڈیسائیڈ, آپ طے کریں مجھے بدلنا ہے, مجھے معافی مانگنی ہے, مجھے نیک بننا ہے, مجھے جنت میں جانا ہے, مجھے اپنی قبر روشن کرنی ہے, مجھے اب رب کو ناراض نہیں کرنا. اگر یہ طے کر لیا ہے آپ نے تو سالوشن میں بتا رہا ہوں, طریقہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں, اس ماحول میں جیسے بیٹھے ہیں طے کر لو کہ وطن جا کر, شہر جا کر, اپنے علاقے میں جا کر بھی یہی ماحول رکھوں گا تاکہ میں بدلتا رہوں, میرے دل پہ اثر ہوتا رہے. مدنی یہاں مدنی مذاکرے دیکھے, اپنے شہر میں جا کر بھی ہر ہفتے مدنی مذاکرہ دیکھوں گا تاکہ میں بدلتا رہوں. اللہ کے ولی کی زیارت بھی کروں, ان کے مدنی پھول بھی سنوں تاکہ میں بدلتا رہوں. میں نمازیں 5 وقت اسلامی بھائیوں کے ساتھ پڑھوں تاکہ میں بدلتا رہوں. اپنے علاقے میں روزانہ رات مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کروں تاکہ میں بدلتا رہوں. جیسے ہی ہمارے علاقے میں درس ہو میں اس میں جا کے شرکت کر لوں تاکہ میں بدلتا رہوں. ہر مہینے مدنی قافلے میں سفر کروں تاکہ میرے اندر زنگ دور ہوتا رہے, میں بدلتا رہوں. جیسے جیسے موقع ملے عالمی مدنی مرکز پھر آ جاؤں تاکہ پھر نیا جوش, نیا جذبہ لے کر جاؤں تاکہ میں بدلتا رہوں. ایک دن آئے گا, ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ میں بدل جاؤں گا, میں نیک ہو جاؤں گا, اللہ کا فرما بردار ہو جاؤں گا, مدنی انعامات کا عامل بن جاؤں گا. اور انشاءاللہ دیکھنا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ جذبہ سلامت رہا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بدل کر دوسروں کو بدلنے والے بن جائیں گے. آپ دوسروں کو انشاءاللہ ان کو توبہ کروانے والے بن جائیں گے. پہلا سٹیپ آپ نے اٹھانا ہے, پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے. میری یہ بات سن کر جذبہ تو بڑھ رہا ہوگا مگر بیک آف دا مائنڈ پیچھے سے شیطان کہہ رہا ہوگا نہیں نہیں ابھی نہیں, تھوڑے دنوں بعد, ابھی تو بہت جلدی ہو جائے گا, زندگی کے مزے ختم ہو جائیں گے. لیکن آج آپ نے طے کرنا اب میں نے بدلنا ہے. شیطان تیری بات نہیں ماننی, میں رحمان کا بندہ ہوں. آیا تھا فیضان مدینہ میں, بڑے گناہ لے کر آیا ہوں, اب فیضان مدینہ سے بھی فیضان لے کر نہیں جاؤں گا تو پھر کب جاؤں گا. آؤ نیت کرتے ہیں شیطان کے خلاف جنگ. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, ایسا نعرہ بلند کرے ہمارے دل و دماغ, ہمارے اندر میں جہاں جہاں شیطان رچا بسا ہے, اس کے خیالات رچے بسے ہیں, وہ سب باہر نکل جائیں. شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ. بس جنگ لڑنی ہے, اور جنگ لڑنی بھی ہے اور جنگ جیتنی بھی ہے. صرف نعرے نہیں لگانے, جیت کر ایمان سلامت لے کر جانا ہے. سن لے لعین شیطان, لے جاؤں گا میں ایمان, تیرا چلے نہ چکر عطار رہنما ہے. دعوت اسلامی کے دامن سے تھامے رہیے, امیر اہل سنت کے دامن کو تھامے رہیے. اللہ کے یہ وہ ولی ہیں کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوگا, نگاہ کرم حاصل ہوگی, انشاءاللہ ہم بدل جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں بھری زندگی سے نجات عطا فرمائے, نیکیوں والی, سنتوں والی, عبادتوں والی, اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے. آج جو ہم نے توبہ کی ہے اللہ اس توبہ کو قبول فرمائے, اور بس اس توبہ پر مجھے اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے